السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، بلا شبہ ہم مسلمانوں نے بالخصوص اور تمام عالم کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رب نے اس جہان پر اپنی بہت بڑی رحمت کی اور ہمیں اپنے سب سے محبوب نبی اور رسول رحمت سے نوازا اور ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس دنیا و کائنات کو مبعوث فرما کر آپ نے اپنے محبوب کے جلوے سے سرفراز فرمایا اور روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمت خاص سے ہمیں نوازا، ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے سب سے پیارے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت مکمل کی۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت، رحمت اور کرم و فضل کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں یا کہ نہیں؟ کہ ہم آپ سرکار کی پیدائش بعثت کے مقصد کو اپنانے کی طرف کوشش کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ تمام انبیاء سمیت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا تو ان سے پوچھا، قرآن پاک میں ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے پکار کر کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ کہ دنیا میں آ کر ہم سب بھول بیٹھے، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو فراموش کر دیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء اور رسول دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے مطابق، بعد کو روایت میں آتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو، بعد میں آتا ہے 12 ربیع الاول بروز سوموار کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد دنیا کو گناہوں، گندے کاموں، شرک، نجائز مال کھانے، دوسرے حق تلفی، بے حیائی سمیت دیگر تمام تر برائیوں سے بچانا اور نار جہنم سے بچنے کی طریقوں پر عمل کروانا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ذاتی طور پر مساجد میں دیکھا ہے کہ عموماً ولادت مبارک کی تقاریر و فضائل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے فضائل و برکات عشاء کی نماز کے بعد پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ساتھ افسوس یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرض نماز عشاء کی کھڑی ہوتی ہے تو نماز میں چند مخصوص وہی بزرگ، پرانے محلے کے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ مسجد میں نہیں زیادہ آتا۔ لیکن جب بھی بریانی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، لنگر جس کو بولا جاتا ہے، تقسیم کے وقت میں مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ کیا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ذریعہ ہے یا ہماری صرف یہ لنگر سے محبت ہے جس کی وجہ سے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں؟ پیٹ بھرنے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، وہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھر دیں گے ہر ایک کا۔ لیکن ہم لمحے کے لیے غور کریں تو یہ کیا منافقت نہیں ہے کہ صرف بریانی کھانے کے لیے ہم عشق رسول کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں آتے، گناہ چھوڑنے کے لیے ہم کو تیار نہیں ہے، صرف ایک بریانی کے ڈبے پر ہم اپنا عشق رسول ختم کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال ہمارا دنیاوی طور پر بھی ہے کہ ایک بریانی کے ڈبے پر ہم ووٹ دے کر ہم اپنے 5 سالہ کسی ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جس کو نہ ہماری دنیا کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ اسے صرف فکر ہوتی ہے تو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے مال و متاع کی فکر ہوتی ہے۔ اسی منافقت کی وجہ سے ہم اپنی دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہیں اور خدا نہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ مہربانی فرما کر میرے چند الفاظ پر غور کیجیے گا اور اس ربیع الاول میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔